السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بچوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع تھا۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ آج پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر کو توحید کی دعوت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین کی دعوت کیسی دی، دین کیسے ان کو بتایا۔ دیکھیے ذرا اس کے بارے میں واقعہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت کرنے والے تھے، یعنی بتوں کو بالکل ناپسند کرتے تھے۔ جو بھی بت بناتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آتا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ آپ علیہ السلام کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرے اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرے، یعنی ان کے گھر والے جو تھے نا اس وقت نان مسلم تھے، یعنی بات کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھائے۔ اس لیے جب بھی آپ پیارے بچوں، جب بھی آپ کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ گھر سے جب آپ شروع کریں گے تب جا کر آپ کی باتیں لوگ اچھی طریقے سے مانیں گے، اگر اچھی بات اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز فرماتے ہوئے آزر کو توحید کی دعوت دی اور بت بنانا اور ان کو پوجا کرتا تھا۔ مفسرین کی ایک رائے کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ اچھا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو سمجھایا کہ ابو کا نام تھا آزر۔ ان کو کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ یہ بتوں کی عبادت نہ کیا کریں۔ ان کے والد جو تھے نا بت تراشتے بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے اور بت بیچا بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بت کی عبادت نہ کیا کریں، اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے چچا تھے آزر، بعض نے کہا کہ ان کے والد تھے، لیکن اگر چچا بھی ہوئے تب بھی وہ بنسبت والد کی ہی درجہ رکھتا ہے اگر والد نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، تو ان کے چچا نے کیا کہا، اے آزر آپ مجھے ان کاموں سے منع نہ کرو، یعنی غصے میں آ کر کہا کہ آپ مجھے ان کاموں سے منع نہ کرو، اگر آپ مجھے منع کرو گے تو میں آپ کو مار دوں گا، یعنی اس طرح کی دھمکیاں دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چچا جان، اے میرے ابو، میں تو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں کہ آپ بتوں کی عبادت نہ کرو۔ بت تو آپ کی کسی کام نہیں آتے، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، تو آپ ان بتوں کی عبادت کر کے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو ان کے چچا نے کہا، ابو نے کہا کہ بھائی بس میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ اگر دوبارہ اس بتوں کے خلاف اگر آپ نے بات کی تو میں آپ کو نکال دوں گا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی اگر آپ نے دین کی بات کرنی ہو تو نرمی سے کیا کرو، نرمی سے کیا کرو، کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آپ یہ نہیں کہتے نا، اگر آپ دیکھو کہ کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ پیارے بھائی آج وہ نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی الفاظ استعمال کرو گے تو آپ کا دوست بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں چلا جائے گا۔ جب آپ خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اپنے دوست کو بھی کہو کہ آجو یار کرکٹ بند کر دو، چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، یا جیسی آواز سنی اذان کی آپ کہو کہ بس کرکٹ بند کرو، چلو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں، جو بھی کھیل کھیلنا ہو اس وقت۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آزر نے کہا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ کام کرو گے تو میں آپ کو مار دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے آزر سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگتا رہوں گا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، تو انہوں نے آزر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی شروع میں تو کہا کہ میں آپ اللہ سے دعا مانگتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں ہدایت نہیں تھی، یعنی اس کو دین کی توفیق نہیں ملی، تب یعنی اللہ کا دشمن قرار دیا گیا آزر، تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رشتہ توڑ دیا اور کہا کہ اب آپ کا الگ کام ہے، میرا الگ کام ہے، کیونکہ میں اب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا آپ کی وجہ سے۔ وہ انہوں نے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کریں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی پیارے بچوں؟ تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طریقے سے دین کی دعوت دی۔ اگلے واقعے میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، سوسائٹی تھی، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے لوگوں تک بات پہنچائی اور کیا کچھ وہاں پر کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے جو دعوت تھی، دعوت کا جو کام تھا، اسلام کی بات پہنچانا تھا، وہ کس طریقے سے کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہم نے پڑھا، تو آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی واچ کریں، پوری دیکھا کریں ویڈیو، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، سکھائیں، اور تاکہ ان کے دلوں میں بھی انبیاء کرام کے واقعات بیٹھے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں آئے۔ جب آ جائیں گی تو انشاءاللہ فوراً خود بخود دین بھی کنورٹ ہوتا جائے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔